السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ خبر آپ کو دینی پڑ رہی ہے کہ ایک اور انجینئر مرزا مارکیٹ میں تیار ہو کر پھیل رہا ہے۔ اس دفعہ ری پیکجڈ ہے۔ اب یہ انگریزی کا استعمال کرتے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکانے میں لگا ہوا ہے۔ ان کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کل، اور ایک اور ویڈیو ابھی بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے ان کے چینل کے اوپر طوحہ بن جلیل نامی آدمی سے، کہ اپنے نام کے بیچ میں بن لگانے سے آپ اور بہت اچھے مسلمان نہیں بن جاتے کہ آپ کا عربی طرز عمل پر نام ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی ڈھکے چھپی ایک سوچ ہے جسے ہم نجدی وہابی سوچ کہتے ہیں، اس کو پھر رائج کرنا، اور علماء کرام کو تو چھوڑ دیں، اولیاء اللہ پر پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ اولیاء اللہ کا مذاق اڑانا، ٹھٹے کرنا۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ اسی درس میں، اس کا لنک دوں گا میں آپ کو نیچے، آپ خود جا کے سن لیجئے گا کہ ان لوگوں کی وہی ذہنیت، وہی باتیں جو انجینئر مرزا کی تھی۔ وہ اردو میں بولتا تھا، پنجابی میں بولتا تھا، ذرا جاہلانہ انداز سے بولتا تھا، یہ ذرا انگریزی کو شوگر کوٹ کر کے، ہائٹ کر کے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں جی عبداللہ شاہ غازی، یہ جن کا مزار کراچی میں ہے، کہتے ہیں لوگ کہ اولاد حسن سے ہیں۔ میں نے ریسرچ نہیں کی سر، اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ تک ریسرچ پہنچ جائے گی۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کا نام اتنا آسانی سے لوزلی نہ لو، آپ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، پھر شہید ہیں۔ ہاں شہید ہیں، جاؤ ذرا پڑھ لو، قرآن کریم ہی اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو یہی کام ہے، یہ غلط باتیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ پہلے میں ذرا یہ بات پوری کر لوں کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے دو فرزند امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسنین کریمین بھی جنہیں کہتے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ، امام حسن مثنیٰ، حضرت حسن مثنیٰ، دونوں اس مستعمل ہیں سنیوں کے ہاں۔ سنیوں کے ہاں اماموں کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہیں، کہ وہ اماموں کو معصوم کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں، سنیوں کے ہاں صرف انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ امام کو میں ذرا ڈیفائن بھی کرتا چلوں۔ اچھا، حضرت امام حسن کے فرزند امام حسن مثنیٰ، امام حسن مثنیٰ کی جو شادی ہوئی نا، امام حسین کی صاحبزادی حضرت فاطمہ بنت حسین سے ہوئی۔ تو اب جو حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ ہو گئی نجیب الطرفین، کہ انہیں دونوں جانب سے، حسنین کریمین دونوں جانب سے ان کو معاملہ مل گیا، دونوں کا خون شامل ہو گیا۔ حضرت حسن مثنیٰ اور حضرت فاطمہ بنت حسین کی اولاد ہیں حضرت عبداللہ ابن محد۔ امام عبداللہ ابن محد بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن محد بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن محد کے جو صاحبزادے ہیں وہ ہیں حضرت محمد نفس زکیہ، یا امام محمد نفس زکیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، بعض رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، سنیوں کے ہاں دونوں رائج ہیں۔ آگے آ جائیں، حضرت محمد نفس زکیہ، حضرت محمد نفس زکیہ کی اولاد ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ کو شجرہ نسب پتہ چل گیا، اور ان لوگوں کو جن کو نہیں پتہ تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان پر میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آل رسول ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ تو ذرا ان کے معاملے میں احتیاط کرو، زبانوں کو دراز نہ کرو۔ یعنی شروع وہاں سے کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ چھوڑیں، وہ تو خیر اللہ کے ولی ہوں، ہم تو یہ آج کل کے جنہیں لوگ ولی مانتے ہیں۔ اب یہ وہی گستاخیوں والی گفتگو میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کی، کہ ان کو اگر ہم 4 جگ پانی بھر کے اس میں نمک ڈال کے دے دیں نا اور انہیں پلا دیں تو یہ اپنا یورین نہیں روک سکتے۔ وہ انجینئر مرزا پیشاب کہتا تھا، یہ یورین کہہ رہے ہیں۔
بس انگریزی ڈال دی ہے، وہ اردو میں بات کرتا تھا. وہی تھاٹس ہیں، وہی گستاخیاں ہیں، وہی بدتمیزیاں ہیں. صرف ٹی شرٹ پہن لی ہے اس نے، وہ شلوار قمیض پہنتا تھا. انہوں نے جو ہے وہ پی کیپ لگا لی ہے، وہ جو ہے وہ پگڑی باندھتا تھا. بس ری پیکجڈ، سیم تھاٹس، سیم نان سینس. سمجھ نہیں آتا یار ان لوگوں کو کیا ملتا ہے یہ چیزیں کر کے. لٹرلی غصہ آتا ہے جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں نا، کہ ایک تو خود ان کے تھاٹ پروسیس برباد ہو گئے، اوپر سے لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور یہ 2-3 بیٹھ جاتے ہیں، نام اپنے عربوں والے رکھ لیے، کوئی ابو موسیٰ بن گیا ہے، کوئی جو ہے وہ طلحہ بن جلیل بن گیا ہے. یہ دیکھو یار، عربی زیادہ ڈالنے سے نا زیادہ اچھا مسلمان نہیں بن جاتا انسان. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے، یہ عربی سے آپ ان لوگوں کو امپریس کر سکتے ہوں گے، تھوڑی سی انگریزی بول لی اس سے آپ امپریس کر سکتے ہوں گے، بٹ یو کین ناٹ امپریس دا پیپل دیٹ ہیو سم سینس ان دیم with these things. These are all artificial. These are all artificial things. You know, I lived in Arabia for years after years. I can speak to you in the Bedouin Arabic if I want to. But I don't have to. مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں سے میں مخاطب ہوں وہ اردو سمجھتے ہیں، تھوڑی بہت انگلش بھی سمجھتے ہیں، تو میں اپنی انگریزیاں سے کیوں جھاڑتا پھروں؟ اگر آتی ہے تو آتی ہے، فارسی بھی آتی ہے. اب میں فارسی میں یہاں پہ طرز تکلم اختیار کر لوں تو کہیں گے ہاں بھئی یہ بڑا فارسی دان ہے بھائی، اسے فارسی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، عربی بھی آتی ہے، پنجابی بھی بولتا ہے، اردو بھی بولتا ہے. تو I mean, the idea is not to impress people. The idea is to get the message across, and don't use these nonsense examples. You guys have now come to a point where you are really, really intriguing people and really, really triggering their sensitive points. اب ایگریویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اب لوگوں کو. اور یہ دیکھو مس کوٹ قرآن کرنا بند کرو. یہ پتہ ہے ان کے ساتھ وہ ایک اور لڑکا بیٹھا تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں نے اس کو ان کے ساتھ دیکھنا شروع کیا. وہ قرآن کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں آگے امپریس کرنے کے لیے. ٹپکل وہابیوں والا طریقہ کار ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وہ کہتے ہیں عندہ، صرف اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. اس سے کس کو انکار ہے؟ بے شک میرے رب کے پاس ہی ہیں غیب کی چابیاں، اور اس کا علم صرف اس کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اور تم نے پھر قرآن میں یہ بھی پڑھا ہوگا سورہ جن میں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور اسے کسی پر ظاہر نہیں کرتا. لیکن اگر تم خائن ہو تو یہیں رک جاؤ گے، اگلی آیت نہیں پڑھو گے. اور اگر تم واقعی صحیح سچ بیان کرنے والے ہو تو اگلی آیت بھی پڑھو گے کہ الا من ارتضی من رسول. ہاں ظاہر کرتا ہے کس پر؟ اپنے رسولوں پر ظاہر کرتا ہے. مسئلہ ان کا سارا یہ آدھا آدھا قرآن سناتے ہیں آپ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی قرآن پورا سنائے نا تو انہیں پتہ چلے، یا تو انہیں خود نہیں پتہ. وہ جو آگے جو پڑھ کے آتے ہیں نا، جن سے انہوں نے جتنا بتایا ہوتا ہے آگے آپ کو آ کے آسان زبان میں بتا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک ہے کہ یہ جو گستاخیاں انہوں نے شروع کی ہیں نا، یہ ایک گستاخ کا حشر دیکھ لو، کہیں تمہیں بھی اس حالت میں لا کے نہ کھڑا کر دیا جائے. پھر یہ اپنا یوتھ کلب بند کر کے تالے لگا کے پھر تم بھی کہیں چھپتے پھرو گے. وہ اکیلا تھا، تم 4-5-6 جمع ہو گئے ہو. او خدا کا خوف کرو یار. یہ ان میٹرز کو تمہارے جو بڑے ہیں نا انہوں نے بھی بڑا ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے. ان گستاخوں نے تو یہاں تک کوشش کی تھی کہ گنبد خضرا کو توڑ دیں. تو بیسکلی یہ وہی تھاٹ پروسیسز ہیں جو یہ ہمارے معاشرے میں اب ری پیکج ہو کے انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. تو ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ پیپل. And if you utter nonsense from your platform and you are motivational speakers, so just stay motivational speakers. Don't come out and try to inject in people's mind your ideologies that you have been brainwashed with.
So my message is very clear and open to you guys, and very, very stringent and strong, that stop this nonsense. Otherwise, I will continue this process of educating people on the nonsense that you're uttering from your platform. Anyway, آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور اس طرح کے لوگوں سے بچا کریں جو اس طرح کی باتیں لوگوں کو اندر انجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کبھی دین سے دور رہے ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو سن کر دین کی طرف آئے ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کو اسکالرز سمجھ لیتے ہیں. یہ اسکالرز بن کے لوگوں کے سامنے آئے، کلیم نہیں کیا ہوا انہوں نے، لیکن دیٹس ہاؤ پیپل آر لکنگ اپ ٹو دیم. دیٹس اندر پرابلم، بیکاز ہمارے یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں. جب پڑھتے نہیں ہیں تو then they just go after anybody that they find. Don't do that. Don't do that. And these guys were hidden for some time. 4 or 5 years انہوں نے کام کیا ہے in a hidden. ابھی انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بنا لیا ہے. So now they're coming out open with the similar things that I've been hearing all my life. You know, I mean, like, you name a Maktab-e Fikr and I have spent time with them. Like in their shuyukh. And I know exactly where he's coming from, what he's talking about. So I hope these guys are told to stop and do what you were doing before, and stop injecting your false ideologies and your ideas in other people's heads, especially youth. Now, the reason I'm speaking some English here, because that's what some people understand who listen to these guys. That's what their mindset is. They think that anybody who doesn't come out to them at that level is below their par. So please, do not be fooled by these guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.